ہاں بھی مبالغہ ہوتا ہے تو طاعت. اور تیسرا وہ عمل ہے. اچھا اس میں مستحبات میں کیا حکم ہے؟ مستحبات میں یہ تو فرائض واجبات ہے نا. عبادات کا ایک عنصر وہ ہے جو فرض واجب نہیں ہے. بہت اہم بحث ہے, اس کو خوب اچھی طرح پلے باندھ لیں. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ عبادات میں کچھ عبادتیں وہ ہوتی ہیں جو فرض واجب نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتی ہیں؟ مستحب یا سنتیں. اچھا سنت موقعہ بھی بہرحال پڑھنی ہے, واجبات بھی پڑھنے ہیں, چاہے ریا ہو یا نہ ہو, وہ تو فرض ہے آپ کے ذمہ کرنا. آ بھی رہی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے. تیسرا درجہ وہ ہوتا ہے مستحبات کا. تو مستحبات جیسے اشراق کی نماز ہے, تہجد کی نماز ہے. تو اس میں علماء کا جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا پہلے سے تہجد کا معمول ہے, پھر کسی دن آپ اٹھے, اب آپ کے دل میں ریا, خالصتاً ریا کے لیے اٹھے آپ, پبلک کو دکھانے کے لیے, تو معمول ترک نہ کیا جائے, اس ریا کی اصلاح کی بولو کوشش کی جائے. جو ایک معمول چلا رہا ہے اس کو کنٹینیو کرو. لیکن اگر پہلے سے معمول نہیں ہے, اسی دن تہجد کا خیال آ رہا ہے کہ آج وسیم بھائی بھی دیکھ رہے ہیں, ستار بھائی بھی دیکھ رہے ہیں, کلیم بھائی بھی دیکھ رہے ہیں, آج تہجد پڑھوں گا تو بولیں گے ماشاءاللہ یار یہ تو کیا ہے, حالانکہ پہلے معمول نہیں ہے, تو پھر ترک کرنا افضل ہے, بشرطے کہ ریا غالب ہو. پھر کیا افضل ہے بھائی, جب اتنے دن سے نہیں پڑھی تو آج کیا فرشتے آپ کے مکے گئے ہوئے ہیں طواف کرنے کے لیے, یا آپ کے فرشتوں کے لیے آج عمرے کا ویزا کھلا ہے, جو اتنے نیک ہو گئے آپ. فرشتے بھی اچھی چیز کی ترغیب کرتے ہیں نا, تو آج بہت ہی اچھے بن گئے. کیا خیال ہے؟ تو اگر معمول نہیں ہے تو پھر خالص لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھنا یہ ٹھیک نہیں. سمجھتے ہو؟ تیسرا وہ عمل ہے جو مباحات میں. اس سے پہلے میں ایک اور بات یہاں کر دوں کہ یہ جو مستحبات ہے نا, دیکھو فرائض واجبات تو پورے کرنے ہی کرنے ہیں, ان میں ریا ہو یا نہ ہو اس سے ہمیں یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا, تو کرنا ہی کرنا ہے. اور جو گناہ ہے وہ تو بہرحال چھوڑنا ہی چھوڑنا. مسئلہ سارا آتا ہے ان شریعت کے احکامات میں جو نیکی تو ہیں مگر فرض واجب نہیں ہے, وہاں ریا کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ کرنا کیا ہے. تو وہاں اگر خالصتاً ریا کے لیے کر رہے ہو پھر تو مت کرو. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, علماء کہتے ہیں کہ ریا نہیں ہوتی, ریا کا وسوسہ ہوتا ہے. زیادہ تر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. وہ وسوسہ کسے کہتے ہیں کہ آپ نے عمل اللہ کے لیے کیا مگر درمیان میں یہ خیال آنا شروع ہو گیا, فلاں میری نماز کو دیکھ رہا ہے, تعریف کر رہا ہوگا, فلاں نے میرے روزے کو دیکھ لیا, اس کو پتا چل گیا میں تو روزانہ روزے رکھتا ہوں, اب تعریف کر رہا ہوگا, تو دل میں لڈو پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو علماء کہتے ہیں یہ جو لڈو پھوٹ رہے ہیں دل کے اندر, یہ ریا نہیں ہے بلکہ آپ کو شیطان ریا کا وسوسہ دل میں ڈال کے آپ کو عمل سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. علماء کہتے ہیں کہ شیطان سب سے پہلے کوشش کرتا ہے آپ اچھا عمل نہ کریں, لیکن جب مایوس ہو جاتا ہے نا عمل سے تو ریا کے وسوسے ڈالتا ہے, کہتا ہے تم اللہ کے لیے نہیں کر رہے, تم تو پبلک کو دکھانے کے لیے. دیکھو وہ تعریف کر رہے تھے, تمہارے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے, اور تمہیں نماز میں اور مزہ آ رہا ہے فلاں کے دیکھنے کی وجہ سے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں یہ ریا نہیں ہے بلکہ ریا کا وسوسہ. اس کا علاج یہ کہ وہ عمل اور دکھا دکھا کے لوگوں کو کیا جائے, ایسی کی تیسی کر لو تعریف. شیطان کو بولو ہاں میں پبلک کو دکھانے کے لیے کروں, جاؤ تو میں زاہد بھائی کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں کتنا نیک ہوں, جاؤ باڑ میں. اس کا علاج یہ ہے کہ شیطان کو لفٹ, جیسے کوئی آپ کی برائی کر رہا ہو نا, ابے تو بے وقوف ہے, تو بدصورت ہے, وہ چھیڑ رہا ہے آپ کو. اب اگر آپ تپو گے تو اور چھیڑے گا نا, تو اس کا حل یہ کہ ہاں ہم تو بے وقوف ہیں, ہے نا, کیونکہ آپ بدصورت, ہاں ہم تو اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتے, اتنے کالے ہیں, حسین تو تم ہو, ہم تو ہیں ہی بھائی. ہمارے ایک دوست تھا, اس کو لڑکے چھیڑتے تھے آ کے, ابے تم تو سالا, وہ تھا بھی تھوڑا بلیک, ابے تو کیا حبشی ہے کیا؟ اس نے کہا نہیں ہم تو بالکل ہی وہ بنگی چمار ہیں. اس طرح کی باتیں کرتا تھا, وہ سامنے والا چلا جاتا, وہ تنگی نہیں ہوتا تھا. شیطان کا بھی یہ علاج ہے. شیطان کہتا ہے بھائی تو دیکھ اشراق پڑھ رہا ہے, اوابین پڑھ رہا ہے, لوگ تیری تعریفیں کر رہے ہیں, اتنا نیک, ایسے نیک بزرگ, مزہ بھی آنا شروع. تو شیطان کو بولو ہاں بس کر رہا ہوں, پبلک خوش ہو رہی ہے تو کر رہا ہوں, تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ ریا نہیں ہے بلکہ ریا کا وسوسہ ہے. اس کا علاج ہے کہ اور دکھا دکھا کے کرو لوگوں,
تھوڑے دنوں میں یہ وسوسہ خود ہی ختم ہو جائے گا, کیونکہ جو عمل بار بار لوگوں کے سامنے آتا ہے اس میں ریاکاری ویسے ہی ختم. شروع میں لوگ تعریف کرتے ہیں, اس کے بعد کرتے بھی نہیں ہیں. جب ایک چیز کے عادی ہو جاتے ہیں نا لوگ, دیکھو ایک آدمی نیا نیا نمازی بنتا ہے, داڑھی رکھتا ہے, سب لوگ بڑے بھائی صوفی صاحب, بڑے بھائی نیک بھائی, جو یوز ٹو ہو گیا اس کو کوئی کہتا ہے. اب آپ کو کوئی آ کے کہے گا, مجھے کہے گا ماشاءاللہ مفتی صاحب نے داڑھی رکھ لی, بھائی رکھی ہوئی ہے پہلے سے, ماشاءاللہ مفتی صاحب تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں. اب نماز پڑھنے پہ تعریف نہیں ہوگی, چھوڑنے پہ چترول لگیں گے مفتی صاحب ہو کے نماز نہیں پڑھ رہے. پڑھنے پہ اب کوئی تعریف نہیں ہوگی, بھائی وہ تو پڑھیں گے, کیوں نہیں پڑھے گا. تو ایک آدمی جب نمازی بن جاتا ہے, روزے دار بن جاتا ہے, وہ برائیوں سے بچتا ہے, تو لوگوں میں اس کے چرچے ہوتے ہیں, اس کو دل میں لڈو پھوٹتے ہیں. تھوڑے دن میں وہ لڈو بھی پھوٹنا ختم, چرچے بھی ختم. کسی کو شاعر نے کہا ہے, وہ ریا جس پر تھا زاہد تانزن, زاہد زہد والا, تانا تھا نا اس کو کہ یار یہ کیا ہے, یہ کیوں آ رہی ہے, تکلیف تھی اس کو. وہ ریا جس پہ تھا زاہد تانزن, پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. یعنی وہ ریا پہلے عادت بنتی ہے, یوز ٹو ہو جاتا ہے انسان, پھر عبادت بننے کا مطلب پھر اس میں وہ وسوسے بھی ختم. خالص کس کے لیے ہو جاتی ہے, وہ اللہ کے لیے. مجھے حضرت نے ایک ذکر بتایا تھا مسجد میں کرنے کا نا, تو میں کرتا تھا, تو لوگ آ کے کہتے یار بڑا صوفی, بڑا نیک بچہ ہے یار. میں نے حضرت کو خط لکھا, یہ تو لوگ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں اور بڑے لڈو پھوٹ رہے ہیں, تو اس لیے میں اب نہیں کر رہا مسجد میں. نے فرمایا شیطان کا وسوسہ ہے, اس کو لوگوں کے سامنے کریں, تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گا. اب کر رہے ہو تو لوگ کوئی تعریف نہیں کرتا, کتنا نیک آدمی. اب تو نہیں کرو تو کہتے ہیں یار مفتی صاحب ہیں, دیکھو مسجد میں نہیں بیٹھ رہے, اگر بالفرض نہ بیٹھے تو. اب تو یہ الٹا کام ہو جاتا ہے انسان کا. اس کو کہتے ہیں اٹ از کالڈ وسوسہ ریا. عام طور پر لوگوں کو اس سے واسطہ پڑتا ہے, تو اس سے عمل چھوڑ دیتے ہیں, تو غلط ہے. ایک آخری بحث ریا کے بارے میں رہ گئی, کیونکہ اس کا اخلاص, حدیث کا اخلاص سے تعلق ہے نا, اخلاص کو اپوزٹ ریا ہے. تیسرا وہ عمل ہے جو مباحات کہلاتے ہیں. یہ آپ نے پورا خلاصہ تیار کر کے لکھنا ہے اس کا, امتحان میں اتنی لمبی بحثیں نہیں ہوتی. تیسرا وہ عمل ہے جو فی نفسی ہی مباح ہے, نہ وہ عبادت ہے اور نہ وہ گناہ ہے, بلکہ اس میں دونوں پہلو ہیں. کھانا کھانا, ورزش کرنا, تو اس میں اگر اچھی نیت ہوگی تو یہ ثواب بن جائے گا, بری نیت ہوگی تو یہ گناہ بن جائے گا. کوئی بھی نیت نہیں ہوگی تو نہ یہ ثواب ہوگا نہ یہ گناہ ہوگا. آپ کھانا کھا رہے ہو اس نیت سے پیٹ بھرنے کے لیے, تو نہ ثواب ہے نہ گناہ. اس نیت سے کھانا کھا رہے ہو کہ جب طاقت آئے گی تو فلم دیکھوں گا, ذرا فلم دیکھنے میں مزہ آئے گا مجھے, تو یہ کھانا بھی کیا بن جائے گا, وبال جان. اور اس نیت سے کھا رہے ہو کہ جسم میں طاقت آئے گی تو 4 شادیاں کروں گا, 4 بیوہ عورتوں کو سہارا دوں گا اور پٹوں گا, اور کیا نام ہے, دین کی خدمت کروں گا. نبی نے کیا فرمایا, اب تجارت بذات خود مباح ہے نا, لیکن آپ نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت میں پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. تو یہ اچھی نیت کی وجہ سے ہوگا. جو شخص تجارت کر رہے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور صلہ رحمی کر سکے, دین کی خدمت کر سکے, اللہ کے شکر کی توفیق ملے. جب اچھا کھائے گا, اچھا پہنے گا, تو شکر کی بھی توفیق ایسے لوگوں کو ملتی ہے. بھائی بہت زیادہ غربت میں انسان کے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے, لوگ ایمان خرید لیتے ہیں اس کا. تو اس نیت سے کوئی پیسہ بھی کمائے گا تو وہ کیا بن جائے گی, عبادت بن جائے گی. اور یہ جو ہجرت کا واقعہ ہے, جو اس حدیث کا شان ورود ہے, اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا بذات خود نہ ثواب ہے نہ گناہ. تو جن صحابہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اس نیت سے کہ ہم اپنا وطن اللہ رسول کی خاطر چھوڑ رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا فہجرتہ الی اللہ ورسولہ, ثواب ملے گا. جنہوں نے ہجرت کی اس نیت کے ساتھ کوئی عورت سے نکاح کرنا مقصد ہے, ثواب نہیں ملے گا, لیکن گناہ بھی نہیں ملے گا, کیونکہ ہجرت بذات خود ایک مباحات میں سے ہے نا. بھائی دنیا کی نیت کی دنیا ملے گی, آپ نے پیٹ بھرنے کی نیت تو پیٹ تو بھرے گا آپ. اور جس کی کوئی نیت نہ ہو تو نہ ثواب ملے گا نہ وہ چیز ملے گی. ویسے ہی ٹریولنگ کر کے جا رہے ہو آپ.